ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ایسا کوئی سفارشی ہوگا جس کی سفارش کو قبول کیا جائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک عقیدہ ہے معتزلہ کا، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ظالموں کا کوئی ایسا سفارش کرنے والا نہیں ہوگا جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ظالم ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ظالم ہے۔ تو اس آیت کے موجب میں یہ بات واضح ہوئی کہ شفاعت کرنے کے لیے گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہوگا اس کی شفاعت اس طرح تھا۔ اس کا جواب سنیں، پہلے اس آیت کو دیکھا جائے۔ اس آیت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ولا شفیع یطاع، کہ ظالموں کا ایسا کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی سفارش کی اطاعت کی جائے، جس کی سفارش کو مانا جائے۔ تو اللہ کریم اس سے پاک ہے، منزہ ہے کہ کسی کی اللہ اطاعت کرے۔ یہاں اس آیت کے اندر دیکھا جائے تو لفظ اطاعت کا ذکر آیا، تو اللہ منزہ ہے، پاک ہے اطاعت کرنے سے۔ دوسرا جواب، اس آیت کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو مشرکین کافرین کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان شرک کرنے والوں کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ تیسرا، سفارش قبول کی جائے گی جس کی مغفرت ممکن ہو، جس لہٰذا مشرکین جو ہے ان کی مغفرت ممکن ہی نہیں، تو پھر وہ جو شرک کر رہے ہیں اس کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ کریم سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو معلوم ہوا اس آیت میں جو گناہ کبیرہ ہے اس سے مراد شرک ہے، کہ شرک کرنے والوں کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ وگرنہ دیکھا جائے تو میرے مصطفیٰ کا فرمان مبارک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کی شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہے، میری شفاعت کے لیے ہے جو میری امت میں گناہ کبیرہ کرے گے، میں مصطفیٰ ان کی شفاعت کروں گا۔ میرے مصطفیٰ اپنی امت کو یاد کر رہے تھے، آپ نے ابراہیم کی دعا کو یاد کیا، فمن تبعنی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم التجا کرے گے، مالک تابعدار مجھے دے دے جو گناہ گار ہیں تیری رحمت کے حوالے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو یاد فرمایا، فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، مالک تیرے بندے ہیں، ان کو عذاب دیا چھوڑ دے، مالک تیری ہی بندے ہیں۔ تو محبوب کریم نے اپنی امت کو یاد کیا، تو جب اپنی امت کو یاد کیا رب کی بارگاہ میں یوں فرمایا اللہم امتی، اللہم امتی فابقا، محبوب کی آنکھوں سے رحمت کا نہیں برسا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے جبرائیل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جا میرے محبوب کی بارگاہ میں، وصل، اور جا کے التجا کرنا، جا کے عرض کرنا محبوب آج کرم کیوں فرما رہے ہیں، مایوس کی ہے آج کیوں اپنی آنکھوں سے رحمت کبھی برسا رہے ہیں۔ ابھی ہے جب ربوں کا عالم، اللہ جانتا ہے کہ محبوب کیوں کرم فرما رہے ہیں، پھر بھی جبریل کو بھیج کے یہ اعلان فرمانا چاہتا ہے زمانے والوں جبریل میرے مصطفیٰ کے در کا نوکر ہے، تو استاد نہیں ہے جبریل، میرے مصطفیٰ کا خادم ہے، میرے مصطفیٰ کا خادم ہے۔ جبریل میں خود نہیں روتا، مجھے امت کا غم رلاتا ہے، مجھے امت کا غم رلاتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا جبریل محبوب کی بارگاہ میں عرض فرما دو خیرتو بین ان یدخل نصف امت جنہ وبین شفاعہ، محبوب آپ اختیار رکھتے اس بات کا کہ آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل عطا کر دیا جائے، وبین شفاعہ، یہ شفاعت کا حق اپنے پاس رکھ لے، شفاعت کا حق اپنے پاس رکھ لے۔ تو محبوب کریم نے فرمایا فاخترت شفاعہ، میں مصطفیٰ نے آدھی امت نہیں بخشوائی بلکہ میں نے شفاعت کا حق اپنے پاس رکھ لیا،
شفاعت کا حق میں نے اپنے پاس رکھا ہے، اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے شفاعت کا حق لے لیا ہے۔ تو معلوم ہوا امت میں جو گناہ گار ہوں گے اور شفاعت مصطفیٰ سے ان کی بخشش ہو جائے گی۔ تو اس آیت کے اندر بعد سوال من امین ولا شفیع یطاع کہ ظالموں کا کوئی شفارسی نہیں ہوگا، ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے مراد کافرین ہے، اس سے مراد مشرکین ہے کہ ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے تو شفاعت ہوگی، لیکن کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو شفاعت مصطفیٰ کا حصہ نصیب فرمائے۔